کونین دے مالک پیاسے نے کر لٹیا شبیر دا پیاس آئے صدقے میں نبی دی آل تو جنہ صبر پکارا سکھیائے کربل دی تقدیر تے اتے اصل ضربیوں سن کہتے کربل دی تقدیر تے اتے اصل ضربیوں سن کہتے اس دین دی خاطر ماما نے بچیاں نو کہانا سکھیائے ہون کے ہزارہ کاری دی کربل جیا کاری نہیں ہونا ہون کے ہزارہ کاری دی کربل جیا کاری نہیں ہونا جنہیں چڑھ کے نیازی نے دیتے قرآن سنانا سکھیائے جنہیں چڑھ کے نیازی نے دیتے قرآن سنانا سکھیائے سر اپنا پاویں کٹ جاوے باطل جھکانا سکھیائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں زہرا کے بچیوں کا ذکر کر رہے تھے سنخان مصطفیٰ دعا ہے کہ زہرا پاک کا صدقہ اللہ رب العزت ان کی عمر اور علم میں بڑھنے عطا فرمائے بولیے آمین محبت سے بولیے آمین اپنے لیے ایک بار بولیے آمین جو بندہ ابھی تک بھی اس محفل پاک میں آتا ہے زبان کو کھولتے ہوئے شیطان کی کمر کو توڑتے ہوئے نہیں بولا وہ بھی حسین کے لیے ایک بار ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں بڑی حسین گھڑیاں ہیں بہت ہی نورانی گھڑیاں ہیں بہت ہی قیمتی دن ہیں آج کا دن آنے والی رات بہت ہی حکمتوں والی رات ہے بہت ہی برکتوں والی رات ہے ہاتھ کو بلند کر کے کہیے یا حسین یا حسین لبیک لبیک ماشاءاللہ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین بنا اسد حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین ایک بار مل کے بولیے یا حسین انہی الفاظ کو دیتے ہوئے فاطمہ زہرا کی شان میں دو جملے پیش کرنے کے بعد علامہ صاحب کو دعوت دوں گا انشاءاللہ آپ ایک بار مل کے بولیے سبحان اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ میرے دوستو اس دنیا میں جتنی بھی ہستیاں آئیں جتنے بھی مرد آئے جتنی بھی عورتیں آئیں حضرت آدم علیہ السلام آئے بڑی شان والے حضرت حوا علیہ السلام آئی بڑی شان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے حضرت مریم علیہ السلام بڑی شان والے حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان والے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والی لیکن میرے دوستو اس جہاں میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی مرد آئے جتنی بھی عورتیں آئیں بڑی شان والے مرد آئے بڑی شان والی عورتیں آئیں کسی مرد کی شان کریم آقا جیسی نہیں کسی اور کی شان سیدہ تو زہرا جیسی نہیں محبت سے بولیے سبحان اللہ
مل کے بولیے سبحان اللہ۔ تو اسی لیے میں یوں کہتا ہوں کہ عورت وچ کو نین جس نے ذرا واگ پائی شانی چلی ہوئے، جس دے پتر حسین کے لال ہوئے، جس دے سر تاج مولا علی ہوئے، جس دے درد خدمت کرن خاطر ہر ایک ہور فردوس دی کھٹی ہوئے، پھر بھی اپنے ہتھاں نال پیسے چکی نال چھالیاں دے بھری تلی ہوئے، کیڑی شہنشاہ زادی ہے جس دے گھر کئی دن تک اگ نہ بلی ہوئے، جس دی تربت تے گردن نوار باجو، جس دی تربت تے گردن نوار باجو، نہ کوئی غوث تے نہ کوئی بلی ہوئے، سائن کور پہنچے دی شان تائیں جو محمد دی گوچ بلی ہوئے۔ اتنی ڈیلی سبحان اللہ ملک بلی سبحان اللہ، سائن کور پہنچے او دی شان تائیں جو محمد دی گوچ جو بلی ہوئے۔ تو کچھ شو کہتا ہوں پلیا زہرہ دے باپے دے ٹکڑے آتے، بولو سبحان اللہ، جرا زہرہ دے باپے دے ٹکڑے آتے پلدہ وہ بولے سبحان اللہ، محبت نہ ملک بولے سبحان اللہ۔ پلیا زہرہ دے باپے دے ٹکڑے آتے بھامے بادشاہ تے بھامے فقیر پلیا، نبی مرسل تے بھامے امام کوئی، بھامے غوث تے بھامے کوئی پیر پلیا، وہ شیر دا کربل تو اثر پوچھو جنو پی کے زینب دا ویر پلیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہی آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان عالم نقطدان واضح کش الہان حضرت علامہ مولانا محمد شفاعت رسول صاحب خطیب اعظم لاہور استقبال کیے۔ نعرہ تکبیر، آپ تو تمام ہاتھ بلند کریں نعرہ تکبیر، علامہ صاحب کا استقبال کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ تکبیر، رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کریں نعرہ رسالت، جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کریں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى سبحان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات محبت و الفت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں
ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پہلی بار رسول پور سیدہ شریف میں پیر طریقت الحاج سید پیر علی عابد شاہ الحسینی بخاری زیب سجادہ دربار شریف کی محبتوں بھری دعوت پر ہم سب اہل بیت کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے کہ جس کے ذاکر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں۔ ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے کہ جس کے ذاکر مخلوق بھی ہے اور خود خالق بھی ہے۔ رب کی ساری کائنات میں انسان سب سے افضل، اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور جب انسان کو اللہ نے احسن تقویم فرمایا تو ساتھ ہی اپنے آپ کو احسن الخالقین بھی فرما دیا۔ اور انسانوں میں سب سے افضل صاحب ایمان لوگ، اور ایمان والوں میں افضل اولیاء، اولیاء میں افضل اولیاء کے پھر مدارج ہیں، مراتب ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اغیاث ہیں، اقطاب ہیں، پھر قطب الاقطاب، پھر قطب زمان، پھر قطب مدار، یہ سارے درجات ہیں۔ پھر اولیاء کے بعد بڑا مقام تبع تابعین کا، اور پھر تابعین سے تبع تابعین سے بڑا مقام تابعین کا، اور تابعین سے بڑا مقام صحابہ کا، اور صحابہ سے بڑا مقام اہل بیت کا۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم لوگ عشرہ محرم میں بھی دوسرے مقدس موضوعات پر بولتے ہیں اور آٹے میں نمک کے برابر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے کہ کوئی ہمیں سنیت سے نہ نکال دے۔ اور جو سنیت سے نکالنے والے لوگ ہیں، کیا ہمیں سنی ہونے کا فتویٰ انہوں نے دیا تھا اور ہم سنی بنے، کہ اب ہم ڈریں کہ ہمیں وہ کہیں سنیت سے نہ نکال دیں؟ سنیت ایک عقیدے کا نام ہے، جس کے سینہ میں وہ عشق و محبت والا عقیدہ ہوگا وہ سنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کسی ملا سے، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ میں آج کیونکہ محرم کے بڑے مصروف ایام ہیں، جو کچھ کہوں گا اسے آپ تمہید سمجھیے گا، اور شاہ صاحب سے آج ملاقات سے ایسے محسوس ہوا کہ آج ان کی اور میری پہلی ملاقات نہیں، شاید
میری اور ان کی ملاقات عالم ارواح سے ہے۔ اور اہل بیت سے اوپر انبیاء اور رسل کا درجہ ہے، اور انبیاء اور رسل میں سب سے افضل 4 نبی ہیں، اور ان چاروں کے سرتاج ہم سب کے آقا ہیں۔ میں بات بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑی محبت سے کروں گا، اور بغیر ڈر اور خوف کے کہ میری کسی بات پر کوئی مجھ پر فتویٰ لگائے گا کہ یہ خارجی ہے، یا کوئی فتویٰ لگائے کہ رافضی ہے، اس خوف کے بغیر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مومن کی شان بتائی ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ نہ اس کا سر کسی طمع کی وجہ سے جھکتا ہے، اور نہ ہی اس کا سر کسی خوف کے سامنے جھکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سبق ہے شہدائے کربلا کا۔ بڑی بڑی آفریں ہوئیں، اہل بیت نے ٹھکرا دی، بڑا جابر ظالم بدماش تھا یزید، مگر حسین نے سر نہ جھکا کے ہمیں سبق دے دیا کہ حق والوں کی گردن کٹ تو سکتی ہے، باطل کے سامنے جھک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، اور حضور جس جگہ آرام فرما ہے وہ جگہ عرش خدا سے بھی افضل ہے، اور یہ عقیدہ ہم اہل سنت کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ 14 صدیوں سے امت میں چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ گنبد خضرا کا وہ حصہ جو مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے کیوں افضل ہے؟ تو جواب عشق والوں نے یہ دیا، اس لیے کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے جسم سے ہے، اور مصطفیٰ کا جسم ساری کائنات سے افضل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا شب معراج کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچ کر اپنے نالین اتارنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ وادی مقدس ہے یہ طور کی، اس لیے کہ یہاں میری تجلی نازل ہوئی ہے، تو جہاں رب کی تجلی ہو وہاں جوتے اتارنے کا حکم کلیم اللہ کو ہو، تو جہاں خود رب مستوی ہوتا ہے، ثم استوى علی العرش، عرش جس کا مستوی ہے اور رب مستوی ہے، ما یلیق بشانہ، تو اللہ کی اس آیت کو حضور نے اپنے ذہن میں رکھا تو نالین اتارنے لگے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رب نے کہا پیارے نالین نہ اتار، نالین سمیت میرے عرش پر آ جا، نالین سمیت میرے عرش پر آ جا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین سمیت عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا، عرش کی بڑی شان ہے مگر اس کی شان میرے آقا کے نالین سے نیچے ہے۔ تو حضور کے جسد اطہر سے جو حصہ لگ گیا وہ حصہ رب کے عرش سے بھی افضل ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ نسبت رسول کی وجہ سے، حضور کے خون کی وجہ سے، اہل بیت کا مقام صحابہ سے بھی افضل ہے۔ میں دلیل سے بات کرتا جاؤں گا، دلیل سے بات سمجھاتا جاؤں گا، اور دلیل سے آپ کو آج سمجھاؤں گا کہ اہل بیت کا ذکر یہ اصل سنیت ہے۔ اہل بیت کا ذکر سننا اور سنانا یہ اصل اسلام ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا
کہ النظر الی وجہ علی عبادتن، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ سب کو تو میرے علی کا زمانہ نہیں ملے گا، تو جو ہوں گے علی کے زمانے میں وہی علی کو دیکھیں گے، تو بعد والے ثواب کیسے کمائیں؟ ثواب ہی نہیں فرمایا، عبادت۔ عبادت یا تو اپنے رکوع اور سجدے کو عبادت کہا، یا پھر علی کا چہرہ تکنے کو عبادت کہا۔ تو حضور نے سوچا ہوگا کہ میرے بعد میں آنے والے میرے امتیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اس عبادت سے محروم رہ جائیں، تو میرے آقا نے اگلے ہی سانس میں ارشاد فرمایا کہ نظر علی کے چہرے کی طرف عبادت ہے، تو جو علی کا زمانہ پاتے ہیں تکتے رہو علی کو، اس لیے کہ سجدوں والی عبادت پتہ نہیں قبول میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا، مگر علی کو تکنے کی عبادت قبول ہی قبول ہے۔ تو فرمایا کہ اگر علی کا زمانہ نہ پاؤ تو ذکر علی عبادت، تو پھر بیٹھ کے علی کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہو کہ فلاں صحابی کی تکنا عبادت ہے، فلاں صحابی کا ذکر عبادت ہے، سیاہ ستہ میں نے تو چھان ماری ہے۔